فلاں استاد نے کہا، ہمارے فلاں مولوی نے کہا، ہمارے فلاں امام نے کہا، ہمارے فلاں شیخ نے کہا، تو ان سارے مولویوں، پیروں، شیخوں، بزرگوں کی بات کو لینا اور دیوار میں دے مارنا۔ اگر ہمارے سٹیج سے ہمارا آوازہ آپ کی پردہ سماعت سے ٹکرائے کہ آمنہ کے لال نے کہا، اگر اس کی بات کو ٹھکراؤ گے تو رب محمد کی قسم مسلمان نہیں رہو گے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے، میرے جملے کو یاد رکھنا، کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ کہے میں محمد کی بات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان رہ سکتا؟ کوئی کسی کی بات کو نہ مانے، اس کے کفر کا فتویٰ جاری نہیں ہوگا، لیکن جو یہ کہے کہ میں آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانتا، یہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ پیارے حبیب بیماری کے ایام میں ہیں، آخری ایام میں ہیں، امت سے رخصت ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، الوداع ہو رہے ہیں، اور آپ کی پیاری زبان سے جملے کیا نکل رہے ہیں؟ پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں پہ غور کیجئے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کر یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ بیٹھ جائیے، آپ کاغذ دینے والے بھائی بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے اس کو، بیٹھ جائیں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ لعنت کر یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ میں آپ کو طائف کی وادی کا سفر کرواتا ہوں، میرے ساتھ چلیے، یہ طائف کا میدان ہے۔ مصطفیٰ اہل طائف سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر نہیں پڑھنا میری اس دعوت کے راز کو اپنے پاس رکھو، اپنی حد تک رکھو، نہیں مانتے تو کم از کم میرا راز افشا نہ کرنا، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ جواب میں پتھر مارتے ہیں، پتھر پیارے مصطفیٰ کو لگتے ہیں، پیارے نبی کے جسم مبارک سے، پیارے جسم سے، ایسا پیارا جسم کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، پیارا لہو نکلتا ہے، کائنات کے خونوں میں سب سے پیارا خون محمد کریم کا، سب سے پیارا جسم محمد کریم کا، سب سے پیاری ذات محمد کریم کی خون نکلتا ہے، آپ کی جوتیوں تک خون آتا ہے، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، آسمان والا جبرائیل کو بھیج چکا ہے، 7 پہاڑوں کا فرشتہ ہے، محمد کریم کو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے دیکھ لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اجازت دیجئے یہ طائف کے اوپر ان پہاڑوں کو اٹھا کر ڈال دے گا، ان کو پیس کے رکھ دے گا۔ محمد کریم جس کا ماتھا پھٹا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ پتھر برسائے گئے، محمد کریم جس کا پاک لہو طائف کی وادی کے پہاڑوں پہ گرا، زبان مبارک حرکت میں آئی، جبرائیل ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گی۔ ارے جس نے پتھر کھا کے بد دعا نہ دی، سر پھڑوا کے بد دعا نہ دی، لہو لہان ہو کے بد دعا نہ دی، آج وفات کا وقت ہے، بیماری کے آخری ایام ہے، زبان حرکت میں آ رہی ہے، اللہ لعنت کر یہودیوں پر، اللہ لعنت کر نصارہ پر۔ کیوں جرم کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان پہ لعنت کیوں کی جائے؟ ان کے لعنت کی وجہ کیا ہے؟ وہ جرم کیا ہے جس جرم کو آخری لمحات میں پیارے حبیب بیان فرما رہے؟ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہی سجدہ قبر پہ بابا جی کے لیے ہو تو مسجد بن گئی۔ رکوع مسجد میں ہوتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع مسجد میں ہوتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر قبر پہ رکوع ہونا شروع ہو گیا تو یہ مسجدیں بن گئی، سجدہ گاہیں بن گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام وفات کے وقت یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنیے، فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو نبی کو حجرے میں دفن نہ کیا جاتا، کھلی جگہ پہ دفن کیا جاتا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں پیارے حبیب کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ لوگوں یہ ڈر کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، صحابہ سے تو یہ ڈر نہیں تھا، بعد میں آنے والے لوگوں سے ہی ڈر تھا۔ پھر وہ کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا؟ شرک کے ڈر کی وجہ سے تو نبی کی قبر شریف کو کائنات میں افضل ترین قبر ہے قبروں میں محمد کریم کی قبر، سیدہ فرماتی ہیں حجرے کے اندر بند کی گئی۔ اس ڈر کی وجہ سے اگر کھلی جگہ پہ بنائی جاتی تو کہیں آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جاتا۔ میں یہاں پہ رک کے سوال کرتا ہوں،
چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں، ہدایت کے راستے کو واضح کرنے کے لیے۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر محمد کریم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے تو بابا اجمیر والے ہوں یا حجویر والے ہوں، ملتان والے ہوں یا بغداد والے ہوں، ان بزرگوں کی قبروں پہ سجدے جائز ہیں؟ کائنات میں افضل ترین قبر ہے محمد کریم کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لوگوں، عقل کے ناخن لو، جب نبی کی قبر پہ سجدے جائز نہیں، نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں، نبی کی قبر پہ رکوع جائز نہیں، نبی کی قبر پہ عبادتیں جائز نہیں ہیں، تو پھر اور کون مائی کا لال ہے جس کی قبر کا طواف کیا جائے، جس کی قبر پہ سجدے کیے جائیں؟ ڈاکٹر عمران لیاقت، اس کا بڑا عامر لیاقت، اس کا بڑا بھائی ہے ڈاکٹر عمران لیاقت، وہ بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ آتا ہے، قبر تو ابھی بہت دور ہے، اس کی دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا ہے، پوری جماعت کے ساتھ 250-300 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل جیسے جانور چلتے ہیں، چوپائے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہوئے آتا ہے اور آ کر لال شہباز قلندر کی قبر پہ آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اگر تمہیں پیار رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ امام الانبیاء سے ہے، عائشہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو کھلی جگہ پہ دفن کیا جاتا۔ اے لوگوں، پیارے حبیب کی قبر پہ سجدے جائز نہیں، بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ کیسے جائز ہے؟ نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں، لال شہباز قلندر کی درگاہ اور تھڑے کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کو اس کی پوجا کرنا جائز نہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک اور بد دعا یہود و نصارہ کے بارے میں سنیے، قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو۔ پیارے حبیب، جرم کیا ہے ان کا؟ کیوں ان پہ بد دعا ہو رہی ہے؟ کیوں ان کے لیے قتل کی بد دعا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب سنیے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی مار ہو یہودیوں پر، انہوں نے اللہ کے پیاروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز شروع کر دی۔ اللہ کی مار ہو یہودیوں پر ان کے اس جرم کی وجہ سے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی بیماری کے اندر ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی، آپ کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ نے حبشہ کے اندر دیکھا ایک گرجا گھر جس کا نام ماریا تھا، اس گرجا گھر کا ذکر شروع کر دیا، اس کی خوبصورتی کا، اس کے اندر رکھی ہوئی تصویروں کا، اس کا ذکر کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں، یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، فرمان مصطفیٰ سنیے، پیارے حبیب کا آوازہ سنیے، پیارے حبیب امت کو درس کیا دے کر گئے، یہ پیغام سنیے، اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام یہود و نصارہ کا ذکر کر کے، اس گرجے کا آوازہ سن کے، اس کی باتیں سن کر، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت حبشہ میں وہاں پر رہ چکی، یہ پیغام، یہ آوازہ، یہ باتیں سن کر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح، ان میں اگر کوئی نیک لوگ مرتا، بنوا على قبره مسجدا، پھر اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے۔ آج درباروں پہ بھی مسجدیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں اور قبر پہ محفل سما اور قوالی چل رہی ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہیں، قبریں آباد ہیں، درگاہ آباد ہیں، دربار آباد ہیں۔ ان میں جب کوئی نیک لوگ مرتے، ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی جاتی، ثم صوروا تلک الصور، نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے۔ ان کے بارے میں نبی کریم کیا فرما رہے؟ دل میں ایمان ہے تو سنیے، دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے تو سنیے، دل میں پیارے نبی کی محبت کا سورج چمکتا ہے تو سنیے، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے شریر مخلوق قبر پرستی کرنے والی، گندگی کے اندر رینگنے والا کیڑا۔ اللہ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں،
فتویٰ نہیں دے رہا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، گندگی کے اندر رینگنے والا کیڑا جس کا کھانا ہی گندگی اور ناپاک ہے، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا خنزیر اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن شرک کرنے والے کی سزا پیارے نبی کی پیاری زبان سے سنیے۔ جو قبروں پر مسجد گاہ بناتا ہے، سجدہ گاہ بناتا ہے، پیارے نیک اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ پکڑ لیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے گندی اور شریر مخلوق اور کوئی اور نہیں ہوگی۔ آج اب ان کو جو مرضی نام دے دو، آج ان کو ان کے آگے پیچھے جتنے مرضی دم چھلے لگا دو، قیامت کے دن اس سے بری مخلوق اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرماتے ہیں، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا فانی انہاکم من ذلك۔ قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے فرامین پر، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج امت محمدیہ پیارے نبی کے پیارے فرامین پہ اکٹھی ہو جائے تو کوئی لڑائی جھگڑا باقی، کوئی فتنہ فساد باقی نہیں رہے گا، کوئی شرک اور بدعات اور خرافات کا دور دورہ نہیں رہے گا اگر اکٹھے ہو جائیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ اور میں نے جو آپ کو احادیث سنائی ہیں، یہ وہ کتابیں بخاری و مسلم، وہ دو کتابیں ہیں جس پر پوری امت اکٹھی ہے، پوری امت اکٹھی ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری اور پھر صحیح مسلم۔ اس سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھو تم سے پہلے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ مِنْ ذَلِكَ، خبردار میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ نبی کس کام سے منع کر رہے؟ قبروں پر سجدہ گاہ بنانے سے۔ نبی کس کام سے منع کر رہے؟ سنائیے، پیار کے ساتھ، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، سنائیے۔ جس کو آپ دیکھیں وہ قبر پہ جاتا ہے، وہ حضرت کی قبر پہ جاتا ہے، پیر صاحب کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے، عرس لگاتا ہے، اس کو عرق گلاب سے دھوتا ہے، اس بابا جی سے امیدیں لگاتا ہے، اس کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیے، اے پیارے بھائی تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، تو امتی تو رسول اللہ کا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہتا ہے قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ملے، تو چاہتا ہے قیامت کے دن محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے سایہ ملے، تو چاہتا ہے تو آؤ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں ان اعمال سے منع کرتا ہوں جو سابقہ امتیں اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پہ کرتی رہی۔ مسند احمد میں ہے، آئیے نبی کریم کا فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کر دیا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اب وہ دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اے اپنے پیروں بابوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، فاطمہ کا بابا اپنی قبر کی عبادت سے منع فرما رہے ہیں، حسنین کے نانا اپنی قبر کی عبادت سے منع فرما، دعا کا اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ تو میری قبر کو نہ بنانا، سجدہ گاہ بن جائے، بت بن جائے، اس کی عبادت ہو نہ کرنا۔ اور پھر اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا۔ لوگوں اب بھی ہمارے دل میں توحید کا پیغام اور صحیح عقیدہ نہ اترے تو کیسے اترے گا؟ اگر نبی کی حدیثیں میرے سینے کو واہ نہیں کرتی، اگر نبی کے فرامین مجھے ہدایت کا نور نہیں دکھاتے، تو پھر کیا جبرائیل آسمان سے اتر کے ہمیں سمجھائیں گے؟ نبی فرما رہے ہیں اے میری امت لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا۔ عید، عرس، آج بابا جی کا عرس ہوتا ہے نا، بزرگوں کی قبروں کے عرس ہوتے ہیں۔ پنجاب کی ایک قبر کی ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، بابا جی کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا، پھر سندل سے دھویا گیا، پھر اس پہ نئی چادریں ڈالی گئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر کھڑا ہوں، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور اگر کسی نے پیر پرستی میری سی ڈی دیکھی ہو تو اس میں یہ کلپ موجود ہے۔ اس کو عرق گلاب سے دھویا گیا، پھر اس پہ چادریں چڑھائی گئیں،
پھر وہ دلہن کے کمرے کے اندر جو وہ جھالریں لگتی ہیں وہ لگائی گئی. اللہ کی قسم اس کے سرہانے کا جو پتھر تھا اس پہ دلہا والا جو کلہ ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا. میں کہا بابے دی بڈی تو دس دیو جس سے شادی کی ہے بزرگوں کی وہ کدھر ہے؟ یہ تو کلہ بابا ہی دلہا بنا کے تم نے رکھ دیا. بزرگوں کی یہ بزرگوں نے تعلیم نہیں دی. میں پھر دہراؤں گا, کوئی یہاں پہ امت کو گمراہ نہ کرے, یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. بزرگوں نے یہ تعلیم, اولیاء اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی. اے گدی نشینوں, اے سجادہ نشینوں, اے مخدوموں, تم نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے محمد کی امت کو برباد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اللہ کا یہ پیغام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. نبی امت کو اپنی قبر کے بارے میں کہ لا تتخذوا قبری عیدا. آج سیدنا حسین کی قبر پہ عید ہے, عرس ہے. سیدنا علی کی قبر پہ عرس ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت کی قبروں پہ عرس ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر تو بے بہا قبریں ہیں. سال کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور میلے بندہ دیکھتا ہے کہ آج کتھے جاواں, ادھر بھی عرس ہے اور ادھر بھی عرس ہے. کس بابے کے پاس جاؤں, کس کا گستاخ بنوں؟ 2 بابوں کا عرس لگے گا, ایک پہ جاؤ گے تو ایک ناراض ہو جائے گا نا, میرے کول کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا بابا جی معاف کرنا, دن ایک ہے, عرس 3 ہے, میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں. اس عرس پرستی سے, اس قبر پرستی سے, اس میلہ لگانے سے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع کیا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, آپ کے اندر عقل سلیم میرے اللہ نے رکھی ہے. میلوں پہ جو کچھ ہوتا ہے, قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے, آپ نے اپنے ملکوں کو دیکھا ہوگا. آپ کا دل نہیں کہتا کہ پیارے نبی نے ان کاموں سے منع کیا ہے؟ نہیں کہتا دل آپ کا؟ جو کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ بستر پہ لیٹتے ہوئے تم نے رب کو جان دینی ہے, تمہارا دل نہیں مانتا؟ کیا میلوں پہ لکی رانی سرکس نہیں لگتی؟ جی لگتی ہے. کیا اس میں زنخے نہیں ناچتے؟ کیا اس میں ڈھول نہیں پیٹا جاتا؟ کیا اس میں دھمال نہیں پڑتی؟